بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو عسکری ہادی کی طرف سے سلام عرض ہو۔ آج ہم مشت زنی کے بارے میں بتائیں گے کہ اسلام اور سائنس کے مطابق ان کا کیا حکم ہے اور ان کا نظریہ جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مشت زنی جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قطعاً حرام ہے۔ آئیے ہم ان پر ایک مختصر سی روشنی ڈالتے ہیں۔ مشت زنی کے حکم کے سلسلے میں اہل سنت کے فقہا کا اختلاف ہے، جبکہ اہل تشیع کے یہاں یہ بالاتفاق حرام ہے۔ سنی فقہا کی بڑی تعداد اس عمل کو حرام قرار دیتی ہے، نیز ان کے نزدیک مشت زنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ تاہم اس کی حرمت پر قرآن و سنت میں کوئی صریح دلیل نہیں ملتی، چنانچہ ابن حزم، جابر بن زید، شوکانی، صنعانی اور البانی نے اس مکارہ میں اخلاق کے منافی اور محض مکروہ ہے۔ تیسری رائے یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت مشت زنی حرام ہے، البتہ جب شہوت کا غلبہ ہو اور زنا، مرض یا کسی فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو یہ عمل جائز ہے۔ یہ بعض حنابلہ اور حنفیہ کا قول ہے۔ مذکورہ تمام آراء مرد و خواتین دونوں پر منطبق ہوتی ہیں۔ ذیل میں مشت زنی کے متعلق فقہا کے مختلف نظریات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ فقہ مالکی اور شافعی ان کے نزدیک کلاً حرام ہے اور بندہ یہ اعمال انجام نہیں لا سکتا۔ فقہ جعفریہ کے نزدیک یہ بھی حرام سمجھا جاتا ہے، مگر فقہ حنفیہ کے نزدیک مشت زنی فعل ناپاک حرام و ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یعنی مشت زنی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جگہ فرماتے ہیں حشر میں ایسوں کی ہتھیلیاں گبھن یعنی حاملہ اٹھیں گی جیسے مجمع اعظم میں ان کی رسوائی ہوگی۔ جیسا کہ اسلام نے بھی مشت زنی کے بارے میں اپنے دلائل دی، اسی کے مد مقابل بھی سائنس اپنے نظریات اور دلائل پیش کرتا ہے کہ جو مشت زنی ہے اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں۔ سنجا نے 25 سال کی عمر میں نسبتاً دیر سے خود لذتی کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ سنجا، جن کی عمر اب 35 برس ہے، نے BBC کو بتایا کہ میرے لیے یہ تھکاوٹ دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے، مگر اس میں لذت کا عنصر بھی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خود سے لذت حاصل کرنے کے اس جنسی عمل کے کچھ فوائد بھی ہیں، جیسے قوت مدافعت کو بہتر بنانا، خواتین میں ماہواری سے قبل تناؤ دور کرنا اور پروسٹیٹ کینسر کے خطرے کو کم کرنا۔ میلبورن میں آسٹریلیا کے ریسرچ سینٹر فار سیکس ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اینتھونی سمتھ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ دنیا میں آپ کا سب سے بڑا عاشق بھی اسے آپ سے بہتر نہیں سمجھ سکتا۔ ان کا کہنا ہے کہ مرد و خواتین جب اپنے جنسی اعضاء کو اپنے طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے انہیں بہتر محسوس ہوتا ہے اور ان کی سیکس لائف بہتر ہو سکتی ہے۔ اصل میں یہ مشت یعنی مسٹربیشن یا خود لذتی کسے کہتے ہیں کیا ہے؟ بعض ماہرین کے مطابق خود لذتی کو غیر معمولی چیز نہیں اور نہ ہی یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت سے مرد اور عورتیں پارٹنر سے جنسی تعلقات کے باوجود بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس بارے بات نہیں کرتے، لیکن تقریباً ہر کوئی اس پر عمل کرتا ہے۔ خود لذتی یعنی مشت زنی سے مراد ہے اپنے جنسی اعضاء کو خود لذتی کے لیے استعمال کرے۔ جنسی صحت اور نفسیات کے ماہر تنجا جوانوویچ نے BBC کو بتایا کہ مشت زنی جنسی نشو و نما میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ اپنے جسم کو دریافت کرنے، لذت حاصل کرنے اور بے جان شہوت ارگزم کا قدرتی طریقہ ہے۔ مشت زنی کے بارے میں جو غلط تصورات پیش کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ماحول اور وقت کے ساتھ بعض والدین بچوں کی پرورش کے دوران ایسی تربیت کرتے ہیں جس میں خود لذتی کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خوشگوار احساس ہے
مجھے اس کے بعد اچھا لگتا ہے، کبھی کبھار اپنا مالک بننا اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مشتزنی کے جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ امریکی شہر کلیولینڈ کے ایک کلینک میں کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس سے ذہنی تناؤ اور پریشانی کم ہوتی ہے، نیند بہتر ہوتی ہے، توجہ بڑھتی ہے، مزاج بہتر ہوتا ہے، درد میں کمی آ سکتی ہے، سیکس لائف بہتر ہوتی ہے، اضطراب اور افسردگی سے نمٹا جا سکتا ہے۔ خود لذتی سے جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں ایس ٹی ڈی میں سے ایک نایاب بیماری میں مبتلا ہونا شاذ ہے۔ ماہرین نے یہ تجویز دیتے ہیں کہ خود لذتی کے لیے صاف ستھرے سیکس ٹوائنز کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ آرگزم کی صورت میں جسم مخصوص ہارمون خارج کرتا ہے جس میں ڈوپامین